کبھی سوچا یہ زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی مقصد ہے؟ کیا ہم اپنے رب کو راضی کر پا رہے ہیں؟ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ ایک پیغام ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو چند لمحے رکیں اور دل سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، آپ سب کے گھر والوں پر اور آپ سب کے دوستوں اور چاہنے والوں پر بھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کا تیسرا رکن جو کہ روزہ ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جانیں گے روزہ کیا ہے، روزے کی فرضیت، روزے کے فرائض، روزے کا مقصد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزے کے ساتھ تعلق، روزہ انسان کو کیسے بدلتا ہے، رمضان کے کون کون سے عظیم تحفے ہیں، روزے چھوڑنے کی وعید، روزہ ہماری زندگی کا حصہ کیسے بن سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔ کبھی دل کی پیاس کو محسوس کیا ہے، کبھی رات کی تنہائی میں دل تڑپا ہے، کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک بندے اور رب کے درمیان جو خاموش رشتہ ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ دل کو صاف کرنے، رب کے قریب جانے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ پہلی کلمہ طیبہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ ہم نے پہلی 2 ویڈیوز میں پہلے 2 ارکان کے بارے میں جانا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے رکن روزہ پر، جو نفس کو پاک کرنے، صبر سکھانے اور تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی فرضیت۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے تیسرے رکن کی، روزے کی۔ لیکن سوال یہ ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، وہ تو ہمارے دل کو جگانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں فرضیت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو نہ صرف فرض کیا بلکہ اس کے مقصد کو بھی واضح فرما دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ کوئی نئی عبادت نہیں تھی بلکہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن مقصد ایک ہی تھا، تقوی یعنی اللہ سے ڈر، دل کی پاکیزگی، نفس پر قابو۔ روزہ ایک بندے کا خالص عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک بندے کا خالص عمل ہے، اور فرمایا گیا ہے، ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ مقرر ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، کوئی نہ دیکھے کہ آپ نے روزہ رکھا یا توڑ دیا، لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ روزے ہجرت کے دوسرے سال میں فرض کیے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان مدینہ میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم کر رہے تھے۔ انہیں صبر، اتحاد، قربانی اور تقوی کی تربیت درکار تھی۔ روزہ ان سب صفات کا مجموعہ تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں؟ جی ہاں، شریعت کے مطابق ہر بالغ صحت مند مقیم مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 185، پس تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں؟ روزہ مریض، مسافر، بہت بوڑھے یا ایسی حالت میں جو روزہ نہ رکھ سکیں، اللہ نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ روزہ ہم پر بوجھ نہیں بلکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس پیاس میں اللہ کی محبت ہے، اس بھوک میں جنت کی خوشبو ہے، اس تنہائی میں اللہ کا ساتھ، اللہ کا قرب، اللہ کی موجودگی، اللہ کا نگران و محافظ ہونا ہے۔ روزہ کوئی رسم نہیں، یہ ایک مشن ہے، ہمیں بدلنے، جاگنے، رب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم روزے کو سمجھ گئے تو ہم دنیا کو پا لیں گے۔ روزے کا مقصد اور روح۔ روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں، زبان، آنکھ، دل، دماغ سب کو گناہوں سے روکنے کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزوں سے تعلق۔ جب ہم روزے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ انہوں نے روزے کو صرف فرض عبادت نہیں سمجھا بلکہ اسے روح کی تربیت، نفس کا علاج اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں معمول۔ رمضان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبادت، رحمت، صبر اور قرب الہی کا مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کا وہ اہتمام کرتے جو کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہوتا، نمازوں میں اضافہ کر دیتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، قیام اللیل تراویح ادا کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ذکر و دعا کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال بھر میں نفلی روزے رکھتے تھے۔ پیر اور جمعرات کے روز بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ عاشوراء 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ روزے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور سکون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کو صرف بھوک پیاس کا نام نہیں سمجھتے تھے بلکہ فرمایا، جس نے روزے کے دوران جھوٹ بولا، فاحش کلامی اور جہالت نہ چھوڑی تو اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں۔ یعنی روزے کا اصل مقصد کردار کی اصلاح، زبان کا کنٹرول، دل کی صفائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں معمول کیا ہوا کرتا تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اور بھی زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آپ اعتکاف کرتے، خود کو دنیا سے کاٹ کر اللہ کی مکمل معیت میں چلے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے لیے دعا۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے خاص دعائیں کرتے، مغفرت مانگتے، گناہوں کی بخشش کی التجا بھی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی روزے کو ایک روحانی سفر بنانا چاہیے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ دل، زبان، آنکھ، کان اور نیت کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ سوچئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں رو رو کر اپنی امت کے لیے مغفرت مانگ رہے ہوں تو ہم جو اس امت کا حصہ ہیں، ہم رمضان کو ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کو دل کی پاکیزگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ صرف رمضان نہیں، سارا سال روزے رکھتے تھے۔ ان کا روزہ صبر، دعا، ذکر اور کردار کی اصلاح کا امتزاج ہوتا۔ ہمیں بھی روزے کو صرف ظاہری عبادت نہیں، دل کی تبدیلی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ روزہ انسان کو کیسے بدلتا ہے؟ روزہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے، غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے مدد کرتا ہے، دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، دل کی نرمی، دعا کی قبولیت، یہ سب رمضان کے روزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، افطار کے وقت اور رب سے ملاقات کے وقت۔ رمضان کے عظیم تحفے۔ رمضان کے عظیم تحفے، ہمیں لیلۃ القدر ملتی ہے، قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ روزہ چھوڑنے کی وعید۔ سوچو، جب رب نے تمہیں 1 مہینے کے لیے اپنی طرف بلایا، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا، جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، اور تم پھر بھی نہ آئے، تو کیا تم واقعی اس کے بندے ہو؟ روزہ چھوڑنا صرف عبادت نہ کرنا نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، اور جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے روزہ ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر اور بغیر بیماری کے چھوڑ دے، وہ تمام زندگی کے روزے رکھ لے، تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث روزہ نہ رکھنے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کی وعید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 59،
پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز اور عبادات ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو وہ عنقریب گمراہی میں جا پڑیں گے۔ یہی حال آج کے ان مسلمانوں کا ہے جو رمضان آتا ہے تو کہتے ہیں بس موڈ نہیں، چھٹی کا دن ہے، روزہ رکھ کے کیا ہوگا۔ یہ سب غفلت اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت انتباہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں 2 افراد کو دیکھا، وہ مجھے لے کر چلے، ایک جگہ پہنچا تو ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے چہرے کو پتھر سے کچل رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ توبہ استغفر اللہ۔ سوچئے قیامت کے دن روزہ نہ رکھنے کی سزا کیا ہوگی؟ بغیر عذر روزہ چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی، روز محشر کی رسوائی، قبر میں سخت عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کا انجام۔ نافرمانی کا یہ انجام کیوں؟ کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں بلکہ نفس کو مارنا، خواہشات کو قابو میں رکھنا، اللہ سے وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ اگر ہم یہ سب نہ کریں تو اللہ کی طرف سے مقرر امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنی مصروفیت، نیند یا تھکن کے لیے اللہ کی نافرمانی کا جواز بنا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا، نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ اولیاء اللہ نے۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا بھی یا نہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اگلی بار ہم زندہ ہوں گے بھی یا نہیں؟ تو پھر یہ رمضان کیوں چھوڑا؟ یہ روزہ کیوں ترک کیا؟ یہ موقع کیوں گوایا؟ امید کی کرن اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ لیکن اگر کوئی ماضی میں روزہ چھوڑ چکا ہے تو وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، قضا روزے رکھے اور آئندہ کے لیے خود کو پکا وعدہ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رمضان کا روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت وعید سنائی ہے۔ جو شخص ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑے، اس کا پورے سال کا نفل روزہ بھی کفارہ نہیں۔ مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج پلٹ آئیں، روزہ رکھیں اور رب کا قرب حاصل کریں۔ یہ ویڈیو صرف ایک پیغام ہے کہ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ روزہ صرف رمضان تک محدود نہ ہو بلکہ ہر دن اللہ کے قریب جانے کی نیت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو قرآن، نماز اور روزے کو اپنائیں۔ دوستو، یہ دنیا صرف چند دن کی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ آج اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا، سنت کو بھولا، تو کل وہاں عرش کے سائے تلے ہمیں کوئی نہ پہچانے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ مال، نہ دوست، صرف عمل ساتھ ہوں گے۔ کیا ہم تیار ہیں اس دن کے لیے؟ کیا ہم واقعی اللہ والے بن چکے ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے شروعات کریں۔ اگر یہ ویڈیو دل پر لگی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بدلے تو اس چینل سے جڑ جائیں۔ یہ صرف چینل نہیں، یہ ایک سفر ہے، دنیا سے جنت تک کے سفر کا۔ تو آئیں میرے ساتھ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ والے بنیں، اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ حق کی یہ آواز اللہ والے آپ تک بھی پہنچے اور آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، نماز کو کبھی مت چھوڑیں، اور آپ نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ سب کا حافظ۔